بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جن کو میرے نبی سے سیٹلمنٹ ہو گیا جنت ان کے حق میں پرماننٹ ہو گیا، اور گستاخی کی جس نے رسول کی وہ تاریخ ہے گواہ، دونوں جہاں میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ قابل قدر سامعین کرام، قرآن نے صاف لفظوں میں بیان فرمایا ہے، جو نبی کے خلاف بولے گا، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی زبان کھولے گا، وہ اپنے ہاتھوں اپنا نصیب برباد کرے گا۔ ان شانئک هو الابتر، اے نبی آپ ہی سر بلند رہیں گے، آپ کے چاہنے والے ہی سر بلند رہیں گے، آپ سے محبت کرنے والے ہی سر بلند رہیں گے، آپ کا نام لینے والے ہی سر بلند رہیں گے۔ اے نبی آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، ان کا وجود ختم کر دیا جائے گا، ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ وقتی طور پر کتنوں ہی اچھل کود کیوں نہ کر لی جائے، اور سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کتنوں حربیں کیوں نہ اختیار کر لیے جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ طے کر دیا ہے، جو ناموس رسالت کو چھیڑے گا، جو نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، وہ ذلیل و خوار ہو کر رہے گا، وہ بے نام و نشان ہو کر رہے گا، اپنے کیے کا سزا بھگت کر رہے گا۔ یاد رکھیے، دنیا کے قانون گستاخ نبی کو سزا دیتا ہو یا نہ دیتا ہو، لیکن اللہ کے قانون میں گستاخ رسول کے لیے ایسی سزا متعین ہے، ایسی سزا مقدر ہے جو انتہائی سخت اور خطرناک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی پارہ 29 سورۃ القلم میں مکے کا بدترین گستاخ ولید ابن مغیرہ کا تذکرہ کیا ہے۔ بدترین قسم کی گستاخیاں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا کرتا تھا۔ قرآن کریم کے اندر اتنا تفصیلی تذکرہ کسی گستاخ رسول کا نہیں کیا گیا جتنا تفصیلی تذکرہ اس گستاخ یعنی ولید ابن مغیرہ کا کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے 10 برے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، جھوٹی قسمیں کھانے والا، ذلیل و خوار، ہمازٍ مشاء بنمیم، تان و تشنیع کرنے والا، زیادتی کرنے والا، ظلم کرنے والا، چغل خوری کرنے والا، مناع للخیر معتد اثیم، ہر خیر سے لوگوں کو روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، سرکشی کرنے والا، تکبر کرنے والا، ستانے والا، گناہ کرنے والا، اور اتنا ہی پر بس نہیں بلکہ آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا عتل بعد ذلک زنیم، سخت مزاج، بد مزاج، حرام زادہ، زنا کی اولاد۔ یہ 10 برے اوصاف اللہ تبارک و تعالی نے ولید ابن مغیرہ کے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں۔ تفسیر کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، جب یہ آیتیں اتری اور ولید نے جب یہ آیتیں سنی تو اس نے گھر جا کر اپنی ماں سے کہا کہ محمد جو کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں، 10 باتیں میرے بارے میں بیان کی گئی ہے، جب میں نے اپنا جائزہ لیا تو 9 صفتیں مجھ میں تو موجود ہے، لیکن 10ویں باتیں قرآن میں یہ بھی کہی گئی ہے کہ میں حرام زادہ ہوں، میں زنا کی اولاد ہوں، مجھے ان کا علم نہیں، مجھے ان کا پتہ نہیں۔ ولید اپنی ماں سے کہہ رہا ہے تو مجھے بتا کہ میں اپنے باپ کی اولاد ہوں یا زنا کی اولاد ہوں، اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ چنانچہ ماں کو بتانا پڑا کہ تم جس باپ کی طرف منسوب ہو تم اس باپ کی اولاد نہیں ہو، بلکہ تم
ایک فلاں چرواہے اور زنا کی اولاد ہو۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے، ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے گستاخ رسول کے لیے جو 10 برے اوصاف بیان کیے ہیں، اس کے اندر اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح اگر کوئی شخص اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو ان پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے، اسی طرح اگر کوئی نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک مرتبہ گستاخی کرتا ہے تو 10 لعنتیں ان کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہمارے سینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے تو ہمارا دل بے چین ہو جائے، بے قرار ہو جائے، پریشان ہو جائے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد سے زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کر لے۔ دلوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سرشار ہو، دلوں کے اندر اللہ کی محبت ایسی ہو کہ نبی کی شان میں گستاخی ہو تو ہمارے دل بے چین ہو جائے۔ یہ ایمانی جذبہ ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو اور ہمارا دل بے چین نہ ہو، بے قرار نہ ہو، پریشان نہ ہو تو یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے، یہ نبی سے محبت کا تقاضا نہیں ہے، دلوں کے اندر نبی کی محبت نہیں ہے، یہ ایمان کا جذبہ نہیں ہے۔ ایسے حضرات اپنے ایمان کی خیر منا لیں۔ نبی کی محبت ہمارے سینے کے اندر ایسی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے تو ہمارا دل بے چین ہو جائے، بے قرار ہو جائے، پریشان ہو جائے۔ نبی سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ گستاخ رسول کے لیے حکمت عملی کے ذریعہ اجتہاد کیا جائے اور گستاخ رسول کے لیے حکومت سے سزا کا مطالبہ کیا جائے۔ یہی ایمان کا حصہ ہے اور یہی عشق رسول کی آواز اور تقاضا ہے۔ اسی پر میں اپنی باتوں کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔